السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ مجھ سے پیشتر آپ نے تقاریر اور نعت و منقبت کے نغمے سماعت کیے۔ میں چند وقت کے لیے، چند لمحوں کے لیے سمجھ لیجیے حاضر آیا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے مل کر ہم اور آپ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا عافیت الابدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الابصار وضیائها وآلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا تو شفیع، جو میرا غوث ہے اب لارے گا بیٹا تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا مبارک مہینہ شروع ہوگا، اسی نسبت سے منقبت کے چند اشعار سبحان اللہ پہلے نعت پاک کے چند اشعار پڑھتا ہوں۔ ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت دیتی ہے نام تیرا، میں ساری خلقت دیتی ہے نام تیرا، ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، ہر چیز کا تو ناظر اور ہر مقام حاضر، ہر چیز کا تو ناظر اور ہر مقام حاضر، ہر چیز کا تو ناظر اور ہر مقام حاضر، ظاہر میں ہے اگرچہ طیبہ
مقام تیرا ظاہر میں ہے اگرچہ تیرا مقام تیرا. اور لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے ہیں. لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے ہیں. لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے مجھ کو بھی کوئی ٹکڑا ہے جود عام تیرا. مجھ کو بھی کوئی ٹکڑا ہے جود عام تیرا. مجھ کو بھی کوئی ٹکڑا ہے جود عام تیرا. نورانی جالیوں میں تشریف رکھنے والے. نورانی جالیوں میں تشریف رکھنے والے. نورانی جالیوں میں تشریف رکھنے والے تڑپا کرے کہاں تک ہندی غلام تیرا. تڑپا کرے کہاں تک ہندی غلام تیرا. اور وہ دن دکھائے تجھ کو اے کاش کیا خوب وہ بہت جو آ کر صبا یہ کہہ دے. کیا خوب وہ بہت جو آ کر صبا یہ کہہ دے. پہنچا دیا ہے میں نے شاہ کو سلام تیرا. پہنچا دیا ہے میں نے شاہ کو سلام تیرا. ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا. میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا. کیا خوب ہو بہت جو آ کر صبا یہ کہہ دے. کیا خوب ہو بہت جو آ کر صبا یہ کہہ دے. پہنچا دیا ہے ہم نے شاہ کو سلام تیرا. پہنچا دیا ہے ہم نے شاہ کو سلام تیرا. غوث اعظم بمنی سر و سامان مدد. غوث اعظم بمنی سر و سامان مدد. قبلۂ مدد باب ایمان. بابا کیا جو بابا کیا مرتبہ ہے غوث
بالا پیرا کیا سیے بالا پیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اونچے اونچوں کے سروں سے سر بھلا کیا جانتے ہیں کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا یا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا قسمیں دے ہے دلاسا میں تجھے قسمیں دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا جان تیرا تیرا پیارا اللہ تیرا چاند دیوالا تیرا غوث اعظم بنے سرو مددی قبلہ مددی مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ مہینہ وہ رضا بندے رسوا تیرا کہ مہینہ وہ رضا بندے رسوا تیرا غوث اعظم بنے بے سرو مدد قبلہ بھی مجھے پاک میں اللہ سیدنا و امام محمد عبادہ و اصحابہ اجمعین وسلم بخاری کی پہلی حدیث کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر انسان کی نیت بری ہو اور عمل کتنے بھی اچھے کر دے، وہ اعمال اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ مثال کے طور پر ہم صدقات اور خیرات اس لیے کریں کہ لوگ ہمیں سخی جانیں،
اور لوگ یہ ہم سے ہمارے تعلق سے یہ کہے کہ یہ بڑا سخی ہے، لوگوں میں یہ مشہور ہو کہ یہ بہت سخاوت کرتا ہے. اس لیے اگر ہم صدقات کرتے ہیں دنیا کی نظر میں تو ہم سخی کہلا لیں گے، مگر عمل نیت ہی ہم نے یہ کی کہ ہم اس لیے پیسہ دیتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں سخی کہیں. تو اب یہ آپ کی نیت کہ لوگ سخی کہیں اس لیے آپ نے پیسہ دیا. دنیا میں تو آپ کو وہ چیز مل گئی مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت اچھی رکھو تو عمل تھوڑا بھی ہو اللہ اجر دینے والا ہے. اعمال اگر کم بھی ہو اور نیتیں اچھی ہو، خلوص، جس عمل میں خلوص ہوگا نا وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. انسان زندگی بھر ایک انسان اگر نیت کے معاملات کے تعلق سے، بزرگوں نے فرمایا کہ ایک انسان بہت صدقہ دیتا ہے، بہت خرچ کرتا ہے، اس کے پاس اس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، اللہ نے اس کو نوازا اور اس نے خوب خرچ کیا اچھے کام میں. دوسرا شخص اسے دیکھتا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ اتنا خرچ کرتا، مگر اس نے دل میں یہ نیت کی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نوازے تو میں بھی اسی شخص کی طرح دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گا اور خوب خیرات کروں گا. بزرگوں نے فرمایا اب وہ غریب آدمی جس کے مستقبل میں کبھی یہ معاملہ کبھی نہیں آیا، مستقبل میں کبھی یہ معاملہ نہیں تھا کہ وہ دے سکتا، مقدر میں اس کے معاملہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ آئندہ کبھی ایسا کام کرے. بزرگوں نے فرمایا مگر صرف اس نے نیت کی، صرف نیت کی کہ میں بھی اس طرح سے دین کی راہ میں خرچہ کروں گا. بزرگوں نے فرمایا کہ وہ آدمی اور وہ سخی کر سخاوت کرتے دونوں عمل میں برابر ہوتے. صرف نیت، اچھی نیتیں انسان کو اس کا بہترین بدلہ عطا کرتی ہے. اس لیے بزرگوں نے، ہمارے بزرگوں میں ایک بات مشہور تھی، وہ کہتے تھے نیتوں میں خطرہ، نیت میں خطرہ تو جھولی میں خطرہ. سمجھے؟ پتھر. نیتوں کو صاف رکھو. جس انسان کی نیتیں خالص ہوگی اللہ کی بارگاہ میں وہ اجر پائے گا. ورنہ قیامت کے دن وہ ایسے بھی لوگ حاضر ہوں گے جو شہید ہوں گے. جب بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ان کو جب اجر مانگا جائے گا، ان کو جب دینے کی باری ہوگی تو رب فرمائے گا کہ تو نے دنیا میں اس لیے گردن کٹائی تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں، تو دنیا میں تو کہلایا گیا، اس لیے آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں. دنیا میں تو جنگ میں اس لیے داخل ہوا، شامل ہوا تاکہ لوگ تجھے غازی کریں. دنیا میں تو کہلایا گیا، آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں. دنیا میں تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو نے سخاوت اس لیے کی کہ دنیا میں لوگ تجھے سخی کہیں، تو دنیا میں تو کہلایا گیا، آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں. دنیا میں اسی طرح سے اگر اسی چیزوں کو دیکھا جائے تو نمازوں کا معاملہ بھی وہی. نمازیں پڑھو رب کی رضا کے خاطر،
کسی کو دکھانے کے لیے اگر کوئی بھی عمل کرو تو وہ عمل تمہارا منہ پہ مار دیا جائے گا. اپنے اعمال کو اچھے اعمال اس لیے کرو تاکہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں تمہارا نام لکھا جائے، ان کے دفتر میں لکھا جائے، اللہ اس کے رسول کے دفتر میں تمہارا نام لکھا جائے. دنیا میں لوگ آپ کو اچھا کہے نہ کہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے سنا کہ آپ دنیا میں لوگ آپ کو اچھا کہیں نہ کہیں، مگر اگر آپ اللہ اس کے رسول کے نزدیک اچھے ہیں تو آپ اجر پاؤ گے. اور ساری دنیا آپ کو اچھا کہے اور بارگاہ الہی میں ہی آپ کا اچھا ہونا لکھا ہوا نہ، تو آپ دنیا کی نظر میں کتنے بھی اچھے رہو، مگر یہ اچھا ہونا آپ کو قیامت میں کام نہیں آئے گا. اس لیے جو ہے وہ فطرت سے نیک بننے کی کوشش کرو. ہم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسروں میں جو ہے وہ اچھائیاں تلاش کرتے ہیں، اپنے اندر اچھائیاں تلاش کرتے ہیں، دوسروں میں برائیوں کو دیکھ لیتے ہیں. کہیں ہم جیسے مثال کے طور پر ہم نے اگر نماز پڑھنا شروع کر دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب بے نماز ہیں اور ہم ہی بہترین نماز ادا کرتے ہیں. یہ ایک عام مزاج ہو گیا. کوئی کام اگر ہم نے شروع کر دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر ہیں. یہ چیز آپ نے نماز پڑھنا شروع کی یا پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کسی پر احسان نہیں کیا، اپنے اوپر آپ احسان کر رہے ہیں. اور پڑھ بھی رہے ہو اس لیے تاکہ آپ پر وہ چیز پر رضائے الہی کے لیے پڑھے، مگر دوسرے کو حقیر نہ سمجھا. اولیاء کاملین کا معاملہ یہ تھا کہ اتنے بڑے مرتبے پر فائز تھے. امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی، امام زین العابدین یہ امام حسین کے شہزادے ہیں. امام زین العابدین حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے خانہ کعبہ میں ایک شخص کو روتا ہوا دیکھا. دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ میں بہت گنہگار ہوں، تو مجھے معاف کر دے. میں تیری بارگاہ میں اور کہتا تھا اور زمین پر گر جاتا تھا، میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہوں. اے اللہ اگر تو نے میری پکڑ فرما دی تو میں کل قیامت میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ میرا کون ہوگا کل قیامت میں جہاں پر مجھے بخشش کا پروانہ مل جائے؟ اے اللہ تو مجھ پر اپنا فضل فرما کیونکہ میں تیرے عدل کے قابل ہوں. یہ کہتا پھر گر جاتا. اے اللہ تو بخش نہیں، تو مجھے نہیں بخشے گا تو دنیا میں کائنات میں کون ہے جو میری بخشش کرے گا؟ یہ کہتا پھر بے ہوش ہوتا، پھر روتا. حسن بصری یہ آواز سن رہے تھے بار بار. یہ آوازیں جب ٹکراتی تھی حسن بصری کے کان میں، حسن بصری نے سوچنے لگے کہ کتنا شاید بندہ بہت گنہگار ہے اور اپنے گناہوں سے نادم ہو کر رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے اور بے ہوش ہو رہا ہے. چلو جاؤ میں بھی اس کے لیے دعا کر دوں. اٹھ کر حسن بصری، یہ حضرت مولا کائنات کے مرید اور خلیفہ حسن بصری اور سیدہ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ نوش فرمایا. تو حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام، جس نے مولا کائنات حضرت علی سے براہ راست علم حاصل کیا، اور علی المرتضیٰ کا جو مرید اور خلیفہ ہوا، اس کی عظمت اور اس کی بلندی کا عالم کیا ہوا. حسن بصری سن رہے تھے، یہ ساری باتیں سن رہے تھے. آج ہم
ایک نیکی کیا کر لیتے ہیں، یا ہم ایک بات اچھی کیا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے ہو گئے اور ہم سے بہتر کوئی نہیں، اور پھر ہر ایک کو جو ہے وہ تنقید کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہم کوشش ہی کرتے ہیں کہ کسی میں عیب نکالیں، کسی کے اندر کمیاں تلاش کریں. یہی کوشش ہماری آج ہو گئی کہ ہر ایک کے اندر کوئی کیسا دکھتا ہے، کوئی کیسا چلتا ہے، کوئی کیسی بات کرتا ہے، کوئی کس کے متعلق کیسے کرتا ہے، یہی ٹھٹا، یہی مذاق، یہی چیزیں ہم عام طور پہ کسی کو کیسے نیچے دکھانا ہے یہی سوچتے ہیں. حسن بصری نے جب یہ سوچا، دیکھا کہ اتنا بندہ تو گنہگار ضرور ہوگا، مگر آج وہ رب کی بارگاہ میں خانہ کعبہ میں گڑ گڑا رہا ہے اور اپنی بخشش کی طلب کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے رب کی بارگاہ میں. چلو اس کے تسلی کے لیے میں بھی چلا جاؤں اور اسے کچھ تسلی دوں اور کہوں کہ میں بھی تیرے لیے دعا کرتا ہوں. تو وہ نوجوان دعا کرتا تھا بے ہوش. حسن بصری جب پہنچے تو وہ نوجوان جو ہے وہ بے ہوش پڑا تھا خانے کا باغ، تو بے ہوش پڑا تھا. چہرے پر جو ہے وہ زلفیں تھی، بال چہرے پر تھے. تو حسن بصری نے کہا کہ دیکھ لوں آخر یہ نوجوان ہے کون جو اپنے گناہوں سے اتنا زیادہ نادم ہے اور رب کی بارگاہ میں اس طرح سے توبہ کر رہا ہے. میں بھی کہہ دوں گا میں بھی تیرے لیے دعا کرتا ہوں، چل رب کی بارگاہ میں دونوں مل کے دعا کرتے ہیں. حسن بصری سوچتے ہوئے اس شخص کے، اس نوجوان کے زلفوں سے، چہرے سے زلفوں کو ہٹایا. دیکھا حسن بصری نے چیخ ماری اور فوراً قدموں میں گر گئے. کہا حضور آپ؟ کوئی عام نوجوان یا کوئی گنہگار نہیں تھا، وہ تھا کہ جس کے اشارے ابرو سے قیامت کے دن نہ جانے اللہ تبارک و تعالی کتنے بے حسابوں کو جو ہے وہ جنت عطا کرے گا، جہنم سے نکالے گا. وہ امام حسین کا بیٹا امام زین العابدین تھا. یہ کہہ رہا منصب دیکھو کتنا اونچا منصب، کتنی اونچے درجے پر پائی، اور عزیزی اور انکساری رب کی بارگاہ. اس کا عالم یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں اپنے کو گنہگار پیش کر رہے ہیں کہ جس کے ایک اشارے سے نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنوں کی بے حساب بغیر حساب و کتاب بخشش فرمائے گا. حضور کا جو براہ راست نواسا ہوا یہ اس کا عالم ہے. امام حسن بصری فرماتے ہیں میں قدموں میں گر گیا اور عرض کرنے لگا شہزادے یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے آپ ہیں. حضور اگر آپ رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں تو دنیا میں کون ہے جو مقبول ہو؟ آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے مہکتے ہوئے پھول ہے. آپ کی ہر بات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور آپ یہ کہتے ہیں. امام زین العابدین فرماتے ہیں اے حسن بصری مجھے خوف آتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤں. دنیا تو اپنے اعمال لے کر پہنچے اور میں صرف نسب کرتا ہوں. میں اس بات سے ڈرتا ہوں. تو یہ حال ہے سرکاروں کا. ہم نے دراصل آخرت کو بھلا دیا ہے. ہم بھول گئے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں ہمیں پیش ہونا ہے.
لوگ کسی کا حق مارتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتے ہیں، کسی کے تعلق سے برائیاں کرتے ہیں، کسی کے متعلق جھوٹ باتیں پیش کرتے ہیں، کسی کی آبرو کے ساتھ تو کہیں کسی کے مال کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگرچہ دنیا مجھے نہیں دیکھ رہی مگر اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی صرف پیسہ کمانے کی خاطر، اس پیٹ کی آگ کو بجھانے کی خاطر۔ یاد رکھیے، اگر حرام سے پیٹ کو بھرنا ہے تو آپ نے حرام سے پیٹ کو تو نہیں بھرا، پیٹ تو بھر لیا، ساتھ ہی ساتھ آپ نے جہنم کی آگ جو اپنے پیٹ میں رکھ لی، جہنم کی آگ۔ اس سے تو بہتر تھا کہ آپ کسی سے سوال کر کے کھاتے مگر حلال کا کھاتے، اس حرام کھانے سے بہتر، اس سے بہتر ہے کسی سے سوال کر کے کھاؤ مگر کھاؤ تو حلال کا کھاؤ۔ اس پیٹ کی آگ کو بجھانے کے خاطر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ آخرت میں اس کا کیا، رب کی بارگاہ میں اس کو پیش ہونا ہے اور اس کا کیا بنے گا۔ یہ پیٹ کی خاطر سب کچھ جو ہے وہ بھول جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں آج حالات کے معاملات ہیں، ہمیں اپنا پیٹ چلانا ہے، نہیں، اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو کمائیں گے کیسے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو لوگوں سے پیسہ کیسے ایٹھیں گے، تو ہر چیز میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہو۔ تو یاد رکھنا، دنیا سے بچ سکتے ہو، دنیا سے چھپا سکتے ہو، دنیا سے بھاگ سکتے ہو، رب کی بارگاہ میں حاضر ضرور ہونا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور، کسی نے پوچھا حضور میں کون سا عمل کروں کہ مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ مستجاب الدعوات اس کو کہتے ہیں کہ اس نے کسی کے لیے یا خود کے لیے کوئی دعا کی، سوال کیا بارگاہ الہی، جیسے ہی سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسے پورا فرمایا، زبان سے کوئی بات نکلے نہیں، رب کی بارگاہ میں فوراً مقبول ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات۔ تو کون سا عمل کروں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، کہ یہاں کوئی بات کسی کے لیے نہیں کہہ دوں، فوراً جو ہے وہ قبول ہو جائے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اسے کوئی وظیفہ نہیں بتایا کہ 50,000 مرتبہ اللہ کا ذکر کر لینا، 1.25 لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانا، یہ نہیں فرمایا۔ ایک چیز فرمایا اپنے پیٹ کو حرام سے بچا اور حلال رزق کھا۔ جس دن تو نے یہ کام شروع کر دیا، حلال کمائی اور اپنے آپ کو حرام کمائی سے بچا کر رزق حلال کھانا شروع کر دیا، تو اسی دن مستجاب الدعوات بن جائے گا، مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ تو اس لیے رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کماؤ، لوگوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ رب کی بارگاہ میں تمہیں ہم سب کو حاضر ضرور ہونا ہے۔ آخرت کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنا۔ ہم جو بھی کرتے ہیں، کسی سے جھوٹ یہاں تو بول سکتے ہیں، کسی سے یہاں تو بچ سکتے ہیں، رب کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہونا ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ اور اس دن آپ اور آپ کا اور ہمارا کوئی عذر کام نہیں آئے گا، کوئی ایکسکیوز کام نہیں آئے گا کہ ایسا ہوگا، ویسا تھا، ویسا تھا، ویسا تھا، نہ۔ اس دن سب کچھ پیش کیا جائے گا اس رب کی بارگاہ میں۔ اس لیے آج وقت ہے، وقت رہتے سنبھل جاؤ، زندگی مختصر، سب سے اہم چیز جو پیغام ہے وہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ کسی بد مذہب کے ساتھ میں لوگ جو ہے نا سبزی بھی بازار سے دیکھ کر لیتے ہیں،
10 روپے کا نوٹ ہوتا ہے نا تو بھی وہ چیک کرتے ہیں کہ وہ اصلی ہے یا نقلی ہے. دنیا کے لیے آپ اتنی فکر کرتے ہو، بات محبت رسول کی آتی ہے تو انہیں بد مذہبوں کے ساتھ میں رشتہ کرنے کے تعلق سے آپ نہیں دیکھتے کہ یہ حضور کا وفادار ہے یا غدار ہے. 5 روپے کی چیز بھی آپ جو ہے وہ ٹھوک بجا کر لیتے ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے. رسول جب رشتہ داری کی بات آتی ہے، حضور کی محبت کی بات آتی ہے، تب آپ یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ یہ حضور کا وفادار ہے یا غدار ہے. دیوبندی وہابیوں کو اپنی مساجد سے نکالنے کی بات نکالنا چاہیے، مگر ساتھ ساتھ پہلے اپنے دلوں سے اور اپنے گھروں سے نکالیں. جب تک دل اور گھر سے نہیں نکلیں گے نا تب تک مسجدیں محفوظ نہیں رہیں گی. محبتیں اسی کے لیے جو اللہ اس کے رسول کا وفادار ہو، اسی کے ساتھ میں محبت. جہاں اللہ اس کے رسول کی وفاداری کا معاملہ آیا، کیونکہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ بڑا آسان سمجھتے ہیں، سمجھے، اتنی آسان ہوتا ہے، سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ میں رشتہ داری قائم کر لی کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا ہے. ایک بڑے میاں تھے یہیں کے، ان کا بھی یہی معاملہ ہے، ہوں گے کہ وہ کسی کو جو ہے وہ برا کہنے کے قائل نہیں، مگر اپنے مسجد کے امام کو برا ضرور کہتے ہیں. سمجھے، مجھے تعجب ہوا کہ حضور کے گستاخ کو برا نہیں سمجھتا ہے، وہاں تجھے اس میں اچھائی نظر آتی ہے، اور جو دین کا محافظ ہو وہ برا ہو جاتا ہے. تو یہ سوچ اور یہ کس ایمان کا لیول دیکھو، کس نچلے ایمان پر ہے. ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ جو ہمیں پسند ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ ویسا ہی ہو، تو اس کو کہتے ہیں طبیعت. اور دین میں طبیعت کا نہیں دخل ہے، شریعت کا دخل. دین میں حکم شریعت کا چلے گا. بے شک طبیعت آپ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں اس کو نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا وہ جائے گا کہ اللہ اس کے رسول نے کیا حکم دیا. لوگ اس کو بہت عام سمجھتے ہیں کہ بد مذہب کے ساتھ میں تعلقات قائم ہو یا مسجدوں میں بلانے میں کوئی حرج نہ ہو. تو یاد رکھیے اس کا بھی سوال آپ سے ہوگا، اس کا بھی سوال ہوگا کہ محبوب کی غلامی کا حق کیسے ادا کیا، یہ بھی پوچھا جائے گا. حضور کے دشمنوں کے تعلق سے کیا تیرا عقیدہ تھا، ان کے تعلق سے تو کیا سوچتا تھا، یہ بھی پوچھا جائے گا. لوگ کہتے ہیں جیسے حدیث پاک میں آیا ہے کہ 3 سوال قیامت قبر میں کیے جائیں گے. تو یاد رکھیے یہ 3 سوال تو کے تعلق سے مشہور ہے. ایک حدیث میں صرف ایک ہی سوال ہے کہ حضور کے متعلق ہی پوچھا جائے گا، یہ بھی بخاری میں. ایک حدیث میں ہے 3 سوال ہیں، تو یہ 3 سوال قید بھی نہیں لگائی گئی. اور اللہ اگر بخشنے پر آ جائے تو بغیر سوال کے بھی جنت سوال نہیں ہوگا. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ بغیر سوال کے اللہ تعالیٰ جنت عطا کرتے ہیں. یہ بھی ہے کہ ایک سوال، یہ بھی ہے 3 سوال. اور یہ بھی اگر پکڑ کرنا چاہے تو جس سوال میں پھنستا نہیں ہے تب تک اس کو پکڑ، اس سے سوال پہ سوال ہوتے جائے. 3 سوال کے آگے بھی سوال ہوتے. دیکھو یہ کون کون سے سوالات کے جواب دیتا. یاد رکھیے مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے.
اس وقت آپ کے یہ رشتہ داریاں اور آپ کے یہ دوست احباب یہ کوئی کام نہیں آئے گا. کام آئے گا آپ کا عقیدہ، وہ اعمال جو عقیدے کے مہر کے ساتھ میں قبر میں گئے وہی کام آئے گا. اس کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی. تو لہذا اپنی آخرت کو خراب نہ کریں بد مذہبوں سے رشتہ داریاں کر کے. بہت آسان سمجھتے ہیں لوگ کہ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونا بہت آسان ہے. نہیں نہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے. کلمہ پڑھ لیا، اب اس پر ثابت قدم رہنا بہت مشکل ہے. کہ آپ کہتے ہو کہ ہم تو، لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا ایمان تھوڑی ڈگمگا جائے گا. میں کہتا ہوں یہ اتنا آسان نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو وقت کے بڑے بڑے محدثین بہکتے نہیں. تاریخ میں وہ بھی لوگ آئے ہیں جنہوں نے علم حدیث حاصل کیا، اس کے باوجود بہتے ہیں. ایسے بھی لوگ آئے ہیں جو اپنے وقت کے بڑے سے بڑے مناظر تھے، مگر اس کے باوجود جب مرنے پر آئے تو کافر ہو کر مرے. ایسا بھی یاد رکھیے، ہم اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ ان کے ساتھ میں تعلقات قائم ہو کہ ہم اپنا ایمان بیچ دیں گے. میں نے کہا یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے. تو نے اپنی بات یہ کہہ کر، یہ تعلقات کی بات کہہ کر ہی اپنی ایمان کی کمزوری کی سند دے دی. حضور کے دشمنوں کے ساتھ، باپ اور ماں کے ساتھ میں برائی کرنے والے کے لیے ہم کوئی جو تعلق نہیں قائم رکھتے. دوسری بات تو بہت دور کی بات ہے. مجھے بتائیے، آپ کو اگر کوئی چوراہے پر گالی ڈال دے تو آپ اس کا کل کو کہو گے کہ اس کے ساتھ میں آپ کو دعوت ہے، تو آپ بولو گے کہ اس کے ساتھ میں دعوت کھاؤں گا؟ اس نے تو مجھے گالیاں دی. اپنے لیے برداشت نہیں کرتے. اور جہاں بات حب نبی کی آتی ہے تو ہمارے لیے سب چلتا ہے. سب لوگ اطمینان سے اس کو جو ہضم کر جاتے ہیں. یہ سوال بھی ہوگا قیامت کے دن. یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ جس سے کوئی چھٹکارا نہیں پا سکتا. حضور کے متعلق تو سوال ہونا ہی ہونا. کوئی یہ بول ہی نہیں سکتا کہ ہم بغیر سوال کے اس مسئلے نہ. عشق رسول کے متعلق تو ضرور سوال ہوگا، اور سوال بھی اسی سے ہوگا جس کا عشق میں معاملہ کم ہو. اور نہ عاشق کے لیے تو خود حضور فرمائیں گے کہ یہ میرا عاشق. تو اپنے آپ کو سمجھو، کبھی محاسبہ کرو اپنے آپ کا کہ ہم جو کرتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں کیا ہم اپنے معاملات میں صحیح ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں؟ یہ کرو. کبھی دیکھو اپنے متعلق، کبھی اس باتوں کو سوچو کہ ہم دنیا کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اس بارگاہ کی ناراضگی تو نہیں موڑ رہے. یہ ضرور سوچو، تو آپ کا دل آپ کو جواب دے گا کہ ہاں تو اپنے معاملات میں غلطی کر رہا ہے. حضور کی محبت جو ہے، حضور کے معاملے میں کمپرومائز کرنا مت سیکھو. عشق رسول اسی چیز کا نام ہے نا. دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے. غوث پاک نے تو یہاں تک فرمایا کہ بد مذہب کو دیکھو نا. غوث پاک سے بڑا لوگ کہتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جن کی یا تو رشتہ داریاں ہوگی، یا تو جن کے میل جول ہوگا، یا جو زیادہ پڑھ لکھ تو اوور سمارٹ ہو جاتے ہیں نا، ایسے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو مولویوں کے جھگڑے. تو ایسے اوور سمارٹ لوگ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اپنی حد میں لوگ رہنا سیکھیں. سمجھے؟ انجینئر کا کام ہے انجینئرنگ کرنا. اگر وہ ڈاکٹری کرنے جائے گا نا، آپ انجینئر کے پاس کبھی جو مریض کو لے کر جاتے ہو کہ اس کو بخار آ رہا ہے، ذرا اس کا علاج کرو.
تو اپنی اوقات کے مطابق ہی بات کریں. آپ کا جو منصب ہے نا، مستری کا کام جو کرتا ہے، اگر اس کو اگر ہم کہیں کہ وہ الیکٹریشین کا کام کرے، یا اس کے پاس جا کے مستری کو بول دیں کہ یہ وائروں کا کام جو ہے وہ پول لائٹ آپ لگا دو، تو پھر کیا ہوگا؟ جس کا جو کام ہوتا ہے نا وہی کام میں اچھا لگتا ہے. ڈاکٹر کا کام ڈاکٹر کرے، ایک کسان کا کام کسان کرے، تو اپنے منصب کو سمجھنا چاہیے. تو اسی طرح سے دین کے معاملات میں جتنی آپ کی حیثیت ہے نا اتنا ہی بولنا سیکھو. دین کے معاملات میں فیصلہ کرنے والے آپ اور ہم نہیں ہیں. یہ حکم شریعت کا حکم ہے، اور یہ بات جو ہے نا اپنی طرف سے نہ کہا کریں. دیکھیں کہ شریعت کیا حکم دیتی ہے اور علماء اہل سنت اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں. کیونکہ جب دوائی کی بات آتی ہے تو ہم ڈاکٹر ہی سے مشورہ کرتے ہیں، تو دین کی بات جب آئے گی تو عالم ہی سے مشورہ کیا جائے، اسی کی بات کو جو مانا جائے گا. تو لوگ کہتے ہیں کہ علماء کے جھگڑے ہیں یا یہ ہے معاملات ہے، تو یاد رکھو غوث پاک سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اس دور میں. غوث پاک اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل کا نام ہے. غوث پاک ایک بہت بڑے عالم دین کا نام ہے. وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ. غوث پاک فرماتے ہیں بد مذہب کو جب آتا ہوا دیکھو تو اپنا راستہ بدل دو، کاٹ دو. غوث پاک کا فرمان ہے، کوئی مولوی صاحب کا نہیں ہے کہ جس کو اٹھا کر آپ کہہ دیں. اور اب لوگ اتنے بھی آگے نہیں بڑھ گئے کہ وہ حضور غوث پاک سے زیادہ سمجھنے لگ جائے. تو غوث پاک فرماتے ہیں اپنا راستہ کاٹ لو. یہاں تو کھانا پینا ہوتا ہے، سمجھے، ساجھے داری ہوتی ہے. اگر آگے سے بند ایک ہم لگا دیتے ہیں بورڈ کی، وہابیوں کی نہ امامت قبول ہے نہ قیادت قبول ہے. یہ دروازے پہ بورڈ تو لگا دیتے ہیں، مگر وہی لگانے والا پیچھے کا دروازہ کھول دیتا ہے. یہاں سے تو بورڈ لگا ہوا ہے، پیچھے سے آ جائے. یہ حال نہیں ہوتا ہے، سمجھے. چور دروازے سب نے کھول کے رکھے. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کھانا پینا اور بیٹھنا اٹھنا، شادی بیاہ، رشتہ داریاں، تعلقات قائم کرنا تو بہت دور کی بات ہے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ بد مذہب آتا ہوا دیکھو تو اپنا راستہ کاٹ دو. تو یہ تھا کہ بات نہ کرتے، بغیر سلام کیے چلے جاتے. راستہ کاٹنے کے لیے کیوں کہا غوث پاک نے؟ تو آگے خود فرماتے ہیں کیونکہ جو بد مذہب ہوتا ہے نا، جو دین سے نکل جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کا جو گستاخ ہوتا ہے، اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کی بارگاہ کا جو گستاخ ہوتا ہے، سرکاروں کی بارگاہ کا جو گستاخ ہوتا ہے نا، غوث پاک فرماتے ہیں وہ اس پر اللہ کی لعنت برستی ہوتی ہے. اور اگر وہ تمہارے قریب سے چلا گیا یا تم اس کے قریب سے چلے گئے تو اس پہ جو لعنت کا نزول ہو رہا ہے نا اس کے چھینٹے تم پر نہ آئے. اس لیے غوث پاک فرماتے اس کے قریب سے مت جاؤ، راستہ پلٹ دو. اور یہاں پر تو شادیاں ہو رہی ہے، اس کے ساتھ میں روٹیاں توڑ کے کھاتے اور کہتے ہیں نہیں ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے. میں نے کہا اپنے منہ کو بند کر، تیری جو حیثیت ہے وہی بات کیا، سمجھے. گھر پہ جھاڑو مارنے والا پرائم منسٹر بن جائے، سمجھے، چائے بیچنے والا پرائم منسٹر بن جائے تو کیا حال ہوتا ہے یہ دنیا نے دیکھ لیا ہے. تو اپنی اوقات کے حساب سے ہی کام کرنا چاہیے انسان کو. جو جس کی حیثیت ہوتی ہے وہ اسی، جس کا جو منصب ہوتا ہے وہ وہی بات کہے. زیادہ بات وہ چائے کے چسکے لے کر جو ہے وہ شریعت کے متعلق جو ہے فیصلے تم اور ہم نہیں کریں. نکڑ پر بیٹھ کر لوگ چائے کی چسکیاں لیتے ہیں، کچھ کام نہیں ہوتا ہے نا تو پھر بعد میں یہ بولتے ہیں فلاں مولانا کو یہ بولنا نہیں چاہیے تھا، فلاں مولانا کو وہ بولنا نہیں چاہیے تھا. ایسا ہوتا تھوڑی ہے، یہی چسکیاں لے کے یہی باتیں ہوتی ہیں. میں نے کہا کہ اس کو نہیں، ان کو نہیں بولنا چاہیے تھا، تو ہوتا کون ہے یہ بات کہنے والا؟ تجھے علم کتنا ہے؟ میں نے کہا تجھے پوچھا جائے کہ الف با تا سا جو ہے وہ تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھ تو تو پڑھ پائے گا؟
تو بولے نہیں پڑھنے نہیں آتا ہے. تو میں نے جب نہیں آتا ہے نا تو آگے کی باتیں نہیں کروں گا. جو کے جی کا بچہ ہوتا ہے نا وہ 15ویں کی بات نہیں کرے گا, سمجھے؟ کے جی کا بچہ کے جی کی بات اچھی لگتی ہے اس کو, نرسری کی بات اچھی لگتی ہے, 15ویں کا پیپر دینے کی اور پیپر کی بات نہ کرے. تو وہی حیثیت, اپنی حیثیت کو سمجھے. جو بات علماء کی ہے نا وہ علماء تک ہی رہنے, اور اسی کو قبول کرنے میں عافیت ہے, اسی کو قبول کرنے میں عافیت ہے. یہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں آتا نہیں, کچھ نہیں آتا جاتا, کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ نماز کے اندر سنتیں کتنی ہے, نماز کی سنتیں کیا ہے, تو اس میں سے کوئی بتا نہیں پائے. 5 وقت کی نماز پڑھنے والا, اس سے پوچھا جائے سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے تو وہ جواب نہیں دے گا. اس کو پوچھیں گے تو پہلے تو یہ پوچھے گا سجدہ سہو ہوتا کیا ہے, تو اس کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے. وہ تبصرہ کرتا ہے دین کے معاملے میں. تو دین کے معاملے میں دین یہ کوئی حلوائی کی دکان پہ ملنے والا حلوا نہیں کی بات لے لیا اور کھا لیا اور بول دیا. دین کے معاملے میں تبصرہ کرنے سے پہلے اتنا علم رکھو کہ آپ اپنے حساب سے بات کر سکو, اپنی حیثیت سے بات کرنا سیکھو. بچوں جو اگر ہوتا ہے نا, جو بچہ 8 سال کا 5 سال کا بچہ ہے, وہ اگر 25 سال کی یا 30 سال یا 35 سال کی عمر والے کی بات کرے نا, تو گھر کا آدمی, بڑا آدمی اس کو ایک چپٹ لگاتا ہے, کہتا ہے کہ اپنی اوقات سے اپنے حساب سے بات کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ بات اس کے منہ پر سوٹ نہیں کرتی, کیونکہ اس کی عمر 5 سال کی ہے تو وہ اپنے حساب سے بات کرے, ہے نا. اور اگر وہی بات وہ 5 سال کا بچہ اگر کہیں باہر جا کر کوئی بڑوں کے بیچ میں بول دیتے, لوگ بازو والے پڑوسی کہیں گے کہ اس کو سکھاؤ, اس لیے کیونکہ یہ اس کے اوپر ابھی یہ 5 سال کی عمر میں اتنا بول رہا ہے. اگرچہ وہ بات کچھ بھی کرے, لیکن لوگ کہتے ہیں, گھر والے کہتے ہیں کہ 5 سال میں اتنا فارورڈ ہو گیا, اتنا بولتا ہے, آگے جا کے کیا کرے گا. اسی طرح سے 5 سال کے بچے کے اوپر 5 سال والی ہی بات اچھی لگتی ہے. تو اسی طرح سے جس نے جو علم حاصل کیا ہے وہ اپنے علم کے مطابق ہی بات کرے. آگے کی ایسا نہیں ہونا چاہیے, ویسا نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے کہا تو خود پہلے عالم بن جاتا نا, تو عالم بنا تو نہیں اور پھر تفسیریں کرتا ہے علماء کے معاملات میں. تو عالم بنا تو نہیں, تفسیریں کرتا ہے دین کے معاملات میں. تو پہلے عالم بنتا نا. تو نے کمائے زندگی بھر خوب پیسے اور آج جب بات کر رہا ہے دین کے معاملے میں, تو ان باتوں سے بچو. ہم میں اور آپ میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس بات پہ بہت تبصرہ کرتے ہیں. سنیے, بات بھی وہی اچھی لگتی ہے جس کے پاس جس چیز کا علم ہوتا ہے. انجینئر کی بات کرے گا تو اچھا لگے گا, ڈاکٹر ڈاکٹری کی بات کرتا ہے تو اچھا لگے گا, کسان کسانی کی بات کرے تو اچھا لگتا ہے, گھر بنانے والا مستری اسی متعلق بات کرے تب وہ سمجھ میں آتی ہے. تو عالم کی بات تو عالم ہی کو کرتے ہو. تو دین کے معاملے میں اتنی بات سمجھو. ہمارے لیے کافی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا, ہمارے علماء نے کہہ دیا, اس کو ایسے ایکسپٹ کرنا. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ ایک شخص سے کسی نے پوچھا کہ صلاۃ و سلام کھڑے رہ کر کیوں پڑھنا چاہیے. اسماعیل بہلوی نے بمبئی میں ابراہیم ناخدا کر کے ایک بہت بڑا مالدار تھا, جب وہ وہاں پر پہنچا تھا بمبئی میں, تو اس نے جا کر تب اس کے کفری عقائد کے متعلق اتنی شہرت نہیں تھی, چونکہ بہت معزز گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اسماعیل بہلوی. تو بمبئی کے ایک میمن سیٹھ تھے ناخدا, ابراہیم ناخدا, ناخدا سیٹھ کے نام سے مشہور تھے, ابراہیم دوسرا نام تھا. تو ان کے گھر پہ قیام تھا اور اس کے کفریہ معاملات پتہ نہیں تھے. تو جمعہ کی نماز میں انہوں نے, جو وہاں کے جامع مسجد کے بمبئی جامع مسجد کے جو امام تھے حضرت ابراہیم باقزا رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے خطبے میں اپنے انگوٹھے کو چوما
اور صلاۃ والسلام کھڑے ہو کر پڑھا. تو جب واپسی ہوئی، اسماعیل دہلوی جمعہ میں پہنچا ہوا تھا، واپسی ہوئی تو اسماعیل دہلوی نے ناخدا سیٹھ سے کہا کہ سارے معاملات تو آپ کی مسجد میں صحیح رہے، مگر یہ انگوٹھی چومنے کا مسئلہ اور یہ صلاۃ والسلام کھڑے ہو کر پڑھنے کا مسئلہ میرے سمجھ میں نہیں آیا. رات کو دعوت تھی. حضرت ابراہیم باقزا رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرب کے شیوخ میں سے تھے، بہت بڑے عالم دین بھی تھے. اور اس وقت بمبئی کی سرزمین پر آج سے 100-150 سال پہلے جتنے امام ہوتے تھے نا، وہ اکثر عرب کے ہوتے تھے. یہ بمبئی کی تاریخ ہے. عرب کے سرزمین کے آئے ہوئے امام علماء ہی بمبئی میں امامت کیے ہوئے. جو بمبئی کی مینارہ مسجد ہو، اسماعیل حبیب مسجد ہو، زکریا مسجد ہو، یا بمبئی کی جامع مسجد ہو، یا حمیدیہ مسجد ہو، جتنی بمبئی کی بڑی مساجد ہیں ساؤتھ ممبئی کی، ان سب میں اکثر علماء نے جو امامت کی ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ عرب کے ہیں. تو حضرت ابراہیم باقزا جامع مسجد کے پہلے امام، بعد میں دیوبندیوں کے قبضے میں آئی وہ مسجد. جامع مسجد کے پہلے امام. اب رات میں جب دعوت ہوئی تو ناخدا سیٹھ نے اس وقت تو اسماعیل دہلوی کو جواب نہیں دیا. جواب پھر حضرت ابراہیم باقزا سے پوچھا، حضور یہ معاملات ہو رہے ہیں، یہ انگوٹھے جو ہے وہ چومنے کا کیا مسئلہ ہے، اور یہ کھڑے رہ کر صلاۃ والسلام پڑھا گیا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت ابراہیم باقزا چونکہ عالم دین تھے اور بہت پہنچے ہوئے آتے تھے، سمجھ گئے. کہا کہ آپ، اگر یہ سوال آپ کا ہے، یہ سوال تمہارا ہے، یعنی ایک سیٹھ کا ہے اور ایک عام انسان کا ہے. عوام میں سے کسی نے سوال کیا ہے کہ کھڑے ہو کر سلام کیوں پڑھا جائے اور انگوٹھا کیوں چوما جائے، یہ عوام کا سوال ہے. تو پھر عوام کے لیے اتنا جواب کافی ہے کہ یہ کام ہمارے بزرگوں نے کیا. انگوٹھا ہمارے بزرگوں نے چوما، کھڑے رہ کر صلاۃ و سلام ہمارے بزرگوں نے پڑھے، یہ دلیل ہمارے لیے کافی ہے. ابراہیم باقزا فرماتے ہیں اگر یہ سوال عوام کا ہے نا تو اس کے لیے دلیل کافی ہے کہ یہ کام ہمارے بزرگوں نے کیا، اس لیے ہم کر رہے ہیں. اور اگر تمہارے کندھے پر بندوق رکھ کر کوئی اور چلا رہا، ابراہیم باقزا نے فرمایا تھا تمہارے کندھے پر بندوق رکھ کر کوئی اور چلا رہا ہے تو پھر وہ خود ہمارے سامنے آئے، پھر دلائل سے ہم جواب دیں. تو عوام کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی کام کوئی پوچھے کہ آپ صلاۃ فاتحہ کیوں دیتے ہو، قبر پہ اذان کیوں دیتے ہو، 40واں کیوں کرتے ہو، تیجا کیوں کرتے ہو، صلاۃ السلام کھڑے ہو کر کیوں پڑھتے ہو، انگوٹھا کیوں چومتے ہو، مسجدوں سے کسی کو کیوں نکالتے ہو. تو اس کے لیے دلیل اس لیے ہے عوام کے لیے کہ یہ کام ہمارے بزرگوں نے کیا، یہ کام ہمارے بزرگوں نے کیا اور اس کام کرنے کا حکم دیا، ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. مزید دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اس لیے فلاں کتاب میں عوام اس کتابوں کی طرف نہ جائے، صرف یہ کافی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا. مزید اگر کوئی بڑا آ جائے نا تو پھر لے کے آنے کا بولے اگر تیرے کو اتنا جواب چاہیے تو ہمارے علماء کے پاس چلے. جواب دینے کا کام علماء کا ہے، خود نہ الجھے، جواب دینے کے لیے علماء کے پاس لے کر آئے. یہ چیزیں سمجھیں کہ ہمیں ہمارا لیول کیا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. ہمارے لیے سنی ہونے کے لیے ہمارے لیے دلیل کافی ہے کہ ہمارے باپ دادا سنی تھے، ہمیں اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے کہا، ہمارے سرکاروں نے کہا،
جن علماء کو ہم نے دیکھا، جن بزرگوں کو ہم نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ سنیت پر قائم رہنا، یہ دلیل ہمارے لیے کافی ہے۔ جب ایک بات کر دو گے نا تو دوسرا سوال پوچھنے کے لیے کوئی آئے گا نہیں آپ سے۔ کوئی آتا ہے نا کہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایسا معاملہ کہ آدمی کوئی دادا گیری کرتا ہے، ایک مرتبہ پہلی مرتبہ میں اس کے منہ پر مار دوں نا، زبردست اس کی پٹائی کر دوں، دوسری مرتبہ آپ کے اوپر دھاپ جمائے گا نہیں، ہوتا ہے نا؟ پہلی مرتبہ میں ایسا جواب دے دینا چاہیے کہ دوسری مرتبہ آپ سے سوال کرنے سے وہ ڈر جائے۔ ہم ہوتے یہ کہ ہم اس کے سوال پہ ایکسپٹ کرتے ہیں، ہم سوال پہ ایکسپٹ کرتے ہو کہ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ویسا کیوں۔ سوال کرنے آئے تو سب سے پہلے تو اس کو دھتکار دو، تو ہے کون جو ہم سے سوال کر، تو ہے کون؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اس کا سوال مت لو، فوراً اس کو ہٹاؤ وہاں سے۔ یہی معاملہ دین کے اندر، کوشش کرو کہ ہمارے لیے سنی ہونے کے لیے کافی یہ ہے کہ ہمارے سرکاروں کا جب سے ہم نے آنکھ کھولی تب سے ہماری ماں نے غوث پاک کا نام لینا سکھایا، ہمارے باپ نے غوث پاک کی فاتحہ بتائی، نیاز کھلائی، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے ہوئے آئے۔ دلائل کو نہیں پوچھنا کہ یہ دلیل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائیے۔ دلیلوں کو مانگنے نہیں جانا، اگر کوئی آئے دلیل مانگنے کے لیے تو اس سے کہنا کہ علماء کے پاس چلے جا، دیکھو دلیل چاہیے علماء کے پاس چلے جا۔ باقی ہمارے لیے سنی ہونے کے لیے ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ جن بزرگوں کی ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، جن مزارات پہ جاتے ہیں، وہ سب سنی تھے، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے سنی ہونے کے لیے کہ وہ سب سنی تھے، وہ اہل سنت و جماعت سے تھے، ہے نا؟ یہ وہ اس لیے جب وہ سنی تھے تو ہم سنی ہیں۔ مزید ہمارے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل وہ بزرگان دین ہے۔ ہمارے دادا پردادا سب سنی تھے، اس لیے ہم سنی ہیں، بس یہی دلیل دے کر خاموش کرنا، اس کو بولا آئندہ سے ہم کو چھیڑنے مت آنا، آئندہ آپ کو کبھی چھیڑے گا نہیں۔ آپ سن کر لیتے ہو اس لیے آپ کی گلی میں آ جاتا ہے، سن کر مت لو، ایک مرتبہ بھاؤ، پھر دیکھو کہ دوسری مرتبہ آنے سے کترائے گا کہ اس گھر میں جو ہے وہ آیا، میں دروازہ نوک کیا اور کہا کسی نے آ کر کی دعوت میں جانا ہے، اس کو وہیں پر جو ہے وہ ایسا دھتکارو کہ دوسری مرتبہ گلی سے گزرے تو بھی اس گھر کو دیکھے نہیں، ارے یار یہ سنی کا پکا سنی کا گھر، پکے بریلوی کا گھر یہاں جانا نہیں، پکے بریلوی کا گھر یہاں جانا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ ایسا دھتکارو، دوسری مرتبہ کبھی نہیں آئے گا آپ کی طرف، گزرے گا بھی نہیں آپ کی طرف سے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نہیں السلام علیکم تو ہاں آؤ نا چائے پی کے جاؤ، تو چائے پینے میں ہی سارے معاملات خراب ہوتے، چائے پینے میں وہ پلپلا بن جاتا ہے۔ یہ پلپلے پن کو چھوڑو، مضبوط سنی بن کر رہو، مضبوط سنی جسے بریلوی سنی کہتے ہیں، ایسے سنی بن کر رہو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے اعمال میں بدلاؤ لاؤ، اچھے عمل کرو، نمازوں کی پابندی، مساجد میں جو مساجد کو آباد کرنے کی کوشش کرو، اور عقیدے اہل سنت کو اختیار کرو، علماء اہل سنت سے محبت، اپنے سرکاروں سے محبت، دین کے معاملے میں جو ہمارے بزرگوں نے فرما دیا اسی پر عمل کرو، اپنی عقل کے گھوڑے اس کے دین کے معاملے میں مت دوڑاؤ، جو حکم شرع ہو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔